چلو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں، ایک ایسے بادشاہ کی جس کے اپنوں نے ہی غداری کی، پر وہ پھر بھی ڈٹا رہا اور اپنی سلطنت گرنے کے بعد بھی اس نے سلطنت کو عروج تک پہنچا دیا۔ اس بادشاہ کا نام سمبا تھا۔ تو آج شروعات کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں افریقی سوانہ کے دل میں سمبا نامی ایک شاندار شیر رہتا تھا۔ سمبا صرف کوئی شیر نہیں تھا، بلکہ وہ وسیع و عرض پرائیڈ لینڈز کا قابل فخر حکمران تھا۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنی میں چمکتے تھے اور اس کی زوردار دہاڑ سے تمام جنگل کے جانور کانپ جاتے تھے۔ اس کے چلنے کا سٹائل اور ایٹیٹیوڈ سب سے ڈیفرنٹ تھا۔ سمبا کو تخت اپنے والد مفاسا سے ملا تھا، جو ایک عقل مند اور عادل بادشاہ تھا، جس نے سمبا کی زندگی یعنی لائف کے دائرے میں توازن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پیدا کی تھی۔ سمبا کی حکمرانی کے تحت پرائیڈ لینڈز پروان چڑھی، ہرن گریوڑ اور کئی قسم کے معصوم اور پیارے جانور پرامن طریقے سے چرتے تھے، اور واٹر ہولز کرسٹل صاف پانی سے چمکتے تھے۔ اس کی ملکہ نالا نہ صرف اس کی ساتھی تھی بلکہ اس کے سب سے قابل اعتماد مشیر تھی۔ انہوں نے مل کر اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی بادشاہت ترقی کرے۔ سمبا کے 2 بچے تھے، کیارا اور کیون، جو پرائیڈ لینڈز کا مستقبل تھے اور ان کی ذمہ داری کی مستقل یاد دہانی تھے۔ تاہم پرائیڈ لینڈز میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اسکار، جو کہ اس کا چچا تھا، غدار نکلا۔ وہ سمبا کے بادشاہ بننے پر رضامند نہ تھا، تو اس نے ناراضگی میں بادشاہ سمبا کے خلاف کئی خوفناک چالیں چلنا شروع کر دی۔ اسکار چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقہ سے وہ اس سے سلطنت چھین لے اور خود بادشاہ بن جائے۔ اور پھر اچانک پرائیڈ لینڈز پر خشک سالی نازل ہوئی اور ہر قسم کے جانور تکلیف سے بے حال ہو گئے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکار نے صورتحال میں ہیرا پھیری کی اور سمبا کو جانوروں کی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ تو اس نے شیرنی اور دیگر مخلوقات کو باور کرایا کہ سمبا کی حکمرانی ان کے مصائب کا باعث بن رہی ہے اور وہ انہیں بچا سکتا ہے۔ جرم اور غم سے مغلوب ہو کر پرائیڈ لینڈز کو اسکار کی کنٹرول میں چھوڑ کر خود جلا وطن ہو گیا۔ یہ وقت سمبا کے لیے بہت ہی پریشان کن تھا۔ تو جاتے جاتے یعنی کہ جلا وطنی کے بعد سمبا کی ملاقات ٹیمون اور پوجا سے ہوئی، جو ایک میرکات اور وارتھوگ تھے، جنہوں نے اسے اپنے لاپرواہ طرز زندگی حقوانہ مٹاٹا یعنی کوئی فکر نہیں کے بارے میں سکھایا۔ سمبا جوانی میں بڑا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے والد کی موت کا بوجھ اٹھایا۔ دراصل پرائیڈ لینڈز کو اسکار کے ظالم حکمران کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار پھر پھلتی پھولتی سلطنت ایک ویران بنجر بن گئی۔ اس نے اپنا رعب دبدبا ڈالنے کے لیے کئی جانوروں پر ظلم کیا اور کئی علاقے تباہ و برباد کر دیے۔ تو پھر نالا، کیون اور ریفکی اور عقل مند بیبون نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ نالا اور ریفکی مدد تلاش کرنے کے لیے کئی دور دراز علاقوں میں نکل پڑے۔ کئی دن سفر کے بعد آخرکار سمبا سے ملاقات ہو ہی گئی۔ تو ریفکی نے اپنی حکمت سے سمبا کو بادشاہ کے طور پر اپنی حقیقی شناخت اور ذمہ داری کو دوبارہ دریافت کرنے میں مدد کی۔ سمبا پرائیڈ لینڈز پر واپس آیا، جس میں نالا، ٹیمون، ریفکی وغیرہ اور اس کے نئے دوست شامل ہوئے۔ انہوں نے اسکار کا مقابلہ کیا اور ایک زبردست جنگ شروع ہوئی۔ اپنے پیاروں کی حمایت اور اپنی ماضی کا سامنا کرنے کی ہمت کے ساتھ سمبا نے اسکار کو شکست دے ڈالی اور اسے پرائیڈ لینڈ سے نکال کر باہر کر ڈالا۔ توازن آخرکار پھر بحال ہو گیا اور پرائیڈ لینڈز ایک بار پھر پروان چڑھی، اور پھر یوں سمبا کے سفر نے اسے اپنی تقدیر کو گلے لگانے کی اہمیت، خاندان کی اہمیت اور فطرات کے نازک توازن کو حفاظت کی ضرورت سکھائی۔ حکمت، محبت اور طاقت کے ساتھ سمبا نے ایک انصاف پسند اور ہمدرد بادشاہ کے طور پر حکومت کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ زندگی کا دائرہ آنے والی نسلوں تک ترقی کرتا رہے۔ اور پھر آخر یوں سمبا کی کہانی شیر بادشاہ، جرت، حوصلہ، امید اور زندگی کے دائرے کی پائیدار طاقت کی افسانوی کہانی بن گئی، جس نے کئی انسانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔